اور یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ جو قریب آ رہی ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ 5ویں چیز خاص طور سے ہمارے دھیان دینے کے لائق ہے، ہمیں سمجھنے کے لائق ہے۔ 5ویں چیز جو اللہ نے حرام قرار دیا وہ کون سی چیز ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ بنارس کے سڑک پر میں نکلا، ایک بینر لگا تھا، بینر پہ لکھا تھا صاحب نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائے۔ جذباتی اینگل سے دیکھو تو یار بات تو صحیح لگ رہی ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے اپنے بڑوں کا جنم دن مناتی ہے، ان کی پیدائش کا جشن مناتی ہے، ہم کیوں نہ منائیں نبی کے پیدائش کا جشن؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے اور ہمارے بعض بھائی ان کے بارے میں غلو کرتے ہیں، ان کو غوث اعظم بھی بولتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی اپنی تحقیق کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو۔ میرے نبی منع کر دے تو روزہ رکھنا بھی یہ حرام ہے۔ آپ نے صاحب جھنڈے لگا لیے، آپ نے جھنڈیاں لگا لی، آپ نے نعرے لگا لیے، آپ نے کیک کاٹ لی، آپ نے جلوس نکال لیا، اور نام کیا ہے؟ محبت رسول۔ محبت رسول اتنی حقیر چیز نہیں ہے، اتنی سستی اور اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ آپ کی بائک پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی ایک جھنڈی لگا دینے سے محبت رسول کا حق ادا ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، رسول کی محبت کے لیے اپنی خواہشوں کو مارنا پڑے گا۔ زندگی میں قدم قدم پر رسول کی سنتوں کو توڑو، رسول کی نافرمانی کرو، اور سال میں ایک دن جلوس نکال کے یہ دعویٰ کرو کہ صاحب ہم بڑے سچے عاشق رسول ہیں۔ نہیں میرے بھائی، رسول کی محبت کی ایک ہی کسوٹی ہے، اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھو کہ ہماری اور آپ کی محبت کتنی کھری ہے۔ کہ قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ محترم حاضرین جمعہ، شہر لکھنؤ کے اس علاقے سکروری اس مسجد سارا میں خطبہ جمعہ کے لیے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33، آیت نمبر 33 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت میں جتنے محرمات ہیں، جتنی ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کی نظر میں غلط ہے، گناہ ہیں، کرائم ہے، پاپ ہیں،
ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کے اندر محصور کر دیا ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر واقعی میں ہم ان سے اوائڈ کریں تو ہم تمام گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ آئیے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی آپ فرما دیجئے یقیناً اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، میرے رب نے حرام کر دیا ہے تمام فحش کاموں کو، تمام گندے کاموں کو، تمام نازیبا کاموں کو، چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے وہ باطن ہوں، چاہے وہ اوپنلی کیے جا رہے ہوں چاہے وہ سیکریٹلی کیے جا رہے ہوں، چاہے وہ پبلکلی کیے جا رہے ہوں چاہے وہ پرائیویٹلی کیے جا رہے ہوں۔ والاسم، اور اللہ نے گناہوں کو حرام قرار دیا ہے۔ والبغی بغیر الحق، اور کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کرنے کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، تم شرک کرو، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور 5ویں چیز کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب یہ جو 5 چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، آئیے ذرا اس کو ہم اسی سیکوینس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سیکوینس میں، جس آرڈر میں، جس ترتیب میں قرآن حکیم کی آیت میں یہ بیان ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فواحش۔ فواحش کس کو بولتے ہیں؟ فواحش عربی زبان میں فاحشہ کی جمع ہے، اور فاحشہ کہتے ہیں ایسے غلط کام کو جس کے غلط ہونے پر کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑے۔ بعض علماء نے کہا کہ فاحشہ ایسے کاموں کو کہتے ہیں جس کے حرام ہونے پر تمام شریعتیں متفق ہوں۔ بطور مثال زنا ہے، یہ کسی شریعت میں کبھی بھی حلال نہیں ہوا۔ بطور مثال مرد کا مرد کے ساتھ تعلق بنانا، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل تھا، یا عورت کا عورت کے ساتھ تعلق بنانا جو آج کے دور میں ترقی یافتہ معاشرے میں رائج ہو رہا ہے۔ اب یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ کرتوت ہیں جن کے اوپر کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اسی لیے ان کو شریعت میں فواحش کہا گیا۔ اصل میں عربی زبان میں لفظ فحش کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز ایکسپوز ہو، کوئی چیز ابھری ہوئی ہو، اس کو عربی میں فحش بولتے ہیں۔ تو گویا کہ ایسی برائی جو بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ان تمام برائیوں کو عربی زبان میں فواحش کہتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم پر فواحش کو حرام کرا دیا۔ اب فواحش میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے ٹاپ پر کون سا گناہ ہے؟ زنا ہے۔ جی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا مت کرو، کہا قریب بھی نہ جانا۔ اور میرا جملہ نوٹ کر لیجئے، اگر ہم واقعی میں شریعت کے پابند بن جائیں تو ہم زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم زنا کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ یہ شریعت ہماری بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے، اللہ کی شریعت ہے، اور اللہ کو معلوم ہے
کہ سماج میں وہ کون سا چور دروازہ ہے، وہ کون سے سوراخ ہیں جہاں سے سماج میں زناکاری آ سکتی ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا صاحب یہ پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ پردے کا حکم بھی اسی لیے دیا گیا کہ سماج میں زنا کو روکا جا سکے۔ یہ غیر محرم اور محرم کا فرق کیوں رکھا گیا؟ یہ اسی لیے تاکہ سماج میں زنا کو روکا جائے۔ یہ عورت کو کیوں حکم دیا گیا؟ لا یخلون رجل بامرأۃ، خبردار کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ کیوں حکم دیا گیا؟ ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم، عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ یہ تمام جو تعلیمات ہیں یہ زنا کو روکنے کے لیے۔ اور آپ غور کیجئے میرے بھائی، اسلام میں کسی کی ہتیا کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مگر ہتیا کرنے والے کو بھی صرف قتل کرنے کا حکم ہے، مگر زناکار کو تو تڑپا تڑپا کے مارنے کا حکم۔ زناکار اگر غیر شادی شدہ ہے، ان میریڈ ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زناکار عورت کو اور زناکار مرد کو 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین پر جب عمل کرنے کی ضرورت پڑے، جب زناکار کو زنا کی سزا دینے کا موقع آئے تو تم اس کے اوپر کوئی ترس نہ کھاؤ۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب زناکار کو یہ سزا دی جائے تو مسلمانوں کی ایک جماعت اس موقع پر حاضر ہو، اکیلے میں یہ سزا نہ دی جائے، اوپنلی دی جائے، مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے یہ سزا دی جائے۔ اور اگر شادی شدہ مرد زنا کرے تو سزائے موت ہے، اور ایسی ویسی سزائے موت نہیں، زمین میں گڈھا کھودا جائے اور آدھا اس کا شریر زمین میں گاڑا جائے اور پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ یہ ہے اسلام کی نظر میں اس گناہ کی خطرناکی۔ اور اسلام نے ایسا نہیں کہ زنا کو حرام قرار دیا ہے تو اس کا حلال الٹرنیٹ نہیں رکھا ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہماری تمام نیچرل ضرورتوں، تمام فطری ضرورتوں کا پورا خیال رکھتا ہے۔ ایک بالغ مرد، ایک بالغ عورت جو شادی کے قابل ہوں اور شادی نہ کریں، اسلام کی نظر میں یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم نکاح کے قابل ہو جاؤ، شادی کے قابل ہو جاؤ تو نکاح کر لو۔ کیوں؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس سے انسان کی نگاہیں پست ہو جاتی ہیں اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ یہ جو شادیاں نہ کرنے کہ ہم نے دنیا بھر کے معیار بنا کے رکھے ہیں، یہ برادری واد، یہ جہیز، یہ بارات، یہ لمبی چوڑی رسمیں، معاف کیجئے گا، یہ ہم شادیوں کو روک نہیں رہے، ہم زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے۔ اور کبھی آپ نے غور کیا؟ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں صاحب اسلام 4 شادیوں کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ اسلام تو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے نا، یہ تو اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو قرآن کی آیت ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو عورتیں پسند ہو تم نکاح کر لو، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو، اگر یہ ڈر ہو کہ عدل نہیں کر پاؤ گے تو 1 کو۔ کبھی آپ نے غور کیا اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت، کام تو 1 بیوی سے نہیں چل سکتا ہے؟ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ تجھے زنا نہیں کرنا ہے، تیری ریکوائرمنٹ، تیری ضرورتیں، تیری جنسی خواہشات اگر 1 بیوی کے ذریعے پوری نہ ہو تو 2 کر لے،
2 کے ذریعے پوری نہ ہو تو 3 کر لے, 3 کے ذریعے پوری نہ ہو تو 4 کر لے, اگر عدل اور انصاف کر سکتا ہے, مگر تجھے زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. آج ہم تو اس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں بیویاں اپنے شوہروں کو زنا کی اجازت دینے کو تیار ہیں, نکاح کی اجازت دینے کو تیار ہیں. ایک سروے کے مطابق ہر تیسرے شادی شدہ انسان کی زندگی میں ایکسٹرا میریٹل افیئر ہے. عورتوں کے تعلقات ہیں, مردوں کے تعلقات ہیں. یہ سماج کہاں جا رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کہتا ہے وَلَا اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ, میرے رب نے میرے اوپر فحش کاموں کو حرام کر دیا ہے. اور یہ بھی سن لیجئے, اللہ نے کہا فحش کام 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں, ما ظہر منہا وما بطن. ایک وہ ہوتا ہے جو اوپن ہوتا ہے کہ ہاں یہ غلط کام ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے جو بند کمروں میں ہوتا ہے. گھر سے عورت نکل رہی ہے نقاب میں, بغیر نقاب کے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, مگر وہی نقاب پوش عورت کسی پارک میں کسی مشرک اور کافر کی آغوش میں آپ کو مل جائے گی, کسی ہوٹل کے کمرے میں پائی جائے گی, کسی بے حیائی کے اڈے پہ پائی جائے گی. تو صرف نقاب پہنا لینا کافی نہیں ہے, صرف ظاہری اعتبار سے فحاشی سے بچنا کافی نہیں ہے, باطنی اعتبار سے بھی فحاشی سے بچنا ضروری ہے. ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں نقاب میں نکلیں, یہ ضروری ہے, مگر یہ کافی نہیں ہے. گھر کے اندر کا ماحول کیسا ہے؟ گھر کے باہر نقاب میں نکلا جا رہا ہے, گھر کے اندر کوئی محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے, جیجا سالی کے بیچ میں کوئی تمیز نہیں ہے, دیور بھابھی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے, کزن سے کوئی پردہ نہیں ہے. اور کزن سے پردے کی بات کرو اور کہا جاتا ہے کس دور کی بات کر رہے ہو بھائی آپ؟ میرے بھائیوں, اسلام بڑا پریکٹیکل دین ہے. زنا کی شروعات ہوتی ہے نظروں کے غلط استعمال سے. اس لیے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا, عورتوں کو بھی حکم دیا. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اور اسی کے بعد نیکسٹ آیت میں کیا فرمایا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اسلام میں دونوں کو حکم دیا گیا. جس گھر کی عورتوں پر پابندیاں ہوں اور اس گھر کے مردوں کو کھلی چھوٹ دے دی جائے, وہاں زناکاری کو آپ نہیں روک سکتے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ کسی سماج میں, کسی گھر میں اگر کسی لڑکے نے محلے اور سماج میں کچھ لڑکیوں سے ناجائز تعلق بنا کے رکھا ہے, تو وہ یہ سوچ کر کے محفوظ مطمئن نہ رہے کہ میری بہن سیف رہے گی, تو کسی اور کی بہن کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلے گا. تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات بھی چلتا ہے, تیرے گھر کی بہن بیٹیوں کی آبرو بھی خطرے میں. تو اللہ نے تمام فحش کاموں کو حرام کرا دیا. اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت, اپنی تنہائی کی حفاظت کیجیے. معاف کیجیے گا, یہ اسمارٹ فون, یہ سوشل میڈیا, اس نے آج ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے. ہم کہتے ہیں صاحب زندگی بڑی آسان ہوئی, زندگی مشکل ہو گئی. جب یہ موبائل نہیں تھا, یہ اسمارٹ فون نہیں تھا, لوگ بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھتا تھا, باتیں کرتا تھا, مائیں بچوں کو کہانیاں سناتی تھی, دادا دادی پوتے پوتیوں کو کہاں. وہ دور ختم ہو گیا. بڑوں کے ہاتھ میں ان کا موبائل ہے, بچوں کے ہاتھ میں ان کا موبائل. اس موبائل نے ہمیں دور کر دیا ہے اپنوں سے. ہم کہتے ہیں صاحب فیس بک پر ہمیں اتنے لوگ فالو کرتے ہیں, انسٹاگرام پر اتنے لوگ فالو کرتے ہیں, کوئی نیپال سے جڑا ہے, کوئی بنگلہ دیش سے جڑا ہے, کوئی سعودی عرب سے. ارے دور والے تو جڑ گئے, اپنے تو تجھ سے دور ہو گئے. تیرا باپ بیمار ہے, تجھے اس کی حال چال لینے کی فرصت نہیں. تیری ماں بیمار ہے, تو تیرے پاس اس کی
خبر لینے کے لیے فرصت نہیں. اور تو سوشل میڈیا میں، ارے پہلے تو سوشل میڈیا نہیں، تو اپنی سوسائٹی، اپنی سوشل زندگی کو تو سدھار لے. تو یہ موبائل بھی سماج میں فحاشی کو بہت تیزی سے پھیلا رہا ہے. آپ یقین کریں انسٹاگرام پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان لڑکیوں کی آئی ڈی ہے جو اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں سوشل میڈیا. اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں آج انسٹاگرام اور فیس بک پر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں. بہت دور نہیں ہے سنبھل کا علاقہ، آپ کے لکھنؤ سے سنبھل کی 2 مسلمان لڑکیوں کو ابھی کچھ دنوں پہلے پولیس نے اریسٹ کیا تھا. دونوں مسلمان لڑکیاں ہیں اور ان کا کام کیا تھا؟ ولگیرٹی کو پروموٹ کرنا، بے حیائی کو، گالی گلوچ والے بیہودہ گندے ویڈیوز انسٹاگرام پہ ڈالنا، فیس بک پہ ڈالنا. یاد رکھو میرے بھائی، بے حیائی کرنا گناہ ہے اور بے حیائی کو پھیلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے فرمایا سورہ نور کے اندر، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب. دنیا میں بھی عذاب ملے گا. بے حیائی، زناکاری، بدکاری کا انجام دنیا میں بھی برا ہونے والا ہے. اور اب تو بھائی سماج میں LGBT کا دور چل رہا ہے. LGBT سمجھتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا سوشل میڈیا پر نظر رکھتے ہیں جانتے ہیں. یہ بایو سیکسول جو ریلیشنز ہیں وہ اب سماج میں چل رہے ہیں. جس برائی کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی پوری بستی الٹ دی گئی، پوری بستی پر پتھروں کی بارش کی گئی. اور جس برائی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ. کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اتنا غلیظ کام کرتے ہو، اتنا گھناؤنا کام کرتے ہو جو آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا، جو جانور بھی نہیں کرتا. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم مسرفون. اللہ نے تمہاری شہوت کی تکمیل کے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے اور تم ان کو چھوڑ کے مردوں کے بعد اپنی شہوت پوری کرنے جاتے ہو. نہیں، یہ شہوت نہیں ہے. حضرت لوط نے کہا یہ شہوت نہیں ہے، بل انتم قوم مسرفون، تم لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہو. یہ شہوت نہیں ہے، یہ حد سے تجاوز ہے میرے بھائی. شہوت اگر ہوتی تو وہ نکاح کے ذریعے پوری ہوتی. تو پہلی چیز اللہ نے حرام قرار دی بے حیائی. اس کے بعد دوسری چیز والاسم، اور اللہ نے تمام گناہوں کو حرام قرار دی. یہ بارش کہیں زیادہ ہو رہی ہے، لوگ ڈوب کے مر رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے گناہوں کی پاداش میں. اور کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، گرمی سے لوگ بے حال ہیں، زمین اور کھیتیاں تڑپ رہی ہیں پانی کے لیے، وہاں بھی ہمارے گناہوں کی پاداش نہیں ہو رہا ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اے میرے بندو، تم پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں آتی ہیں. اللہ تو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. خشکی میں، تری میں، جہاں پر بھی تم کو فساد اور بگاڑ نظر آ رہا ہے، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. گناہ کریں گے تو مصیبتیں اور آفتیں آئیں گی. تو اللہ نے دوسری چیز جس کو حرام قرار دیا، گناہوں سے بچو. گناہوں کو اللہ نے حرام قرار. پھر اللہ نے گناہوں میں ایک خاص قسم کے گناہ کو حرام کر فرمایا والبغی بغیر الحق، اور کسی کے اوپر ناجائز طریقے سے زیادتی کرنا. کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ بدلہ لے سکتے، اسلام نے اجازت دی، مگر آپ بے قصور کسی پر ظلم کریں، کسی کی زمین ہڑپ لیں، کسی کا حق مار لیں، کسی کا مال غصب کر لیں، تو کان کھول کے سن لو. اللہ کے پیارے نبی پر آخری آیت کون سی نازل ہوئی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ معلوم ہے آپ کو؟ آخری آیت، جس آیت کے نازل ہونے کے 9 دنوں کے بعد اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تھا، وہ آیت قرآن کے 3 پارے کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی.
کبھی غور کیجئے کہ اللہ نے اپنے نبی پر آخری آیت کون سی اتاری؟ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو ڈرو اس دن سے جس دن تم پلٹ کر کے اپنے رب کے پاس جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو۔ کر لو دنیا میں ظلم، مگر یاد رکھو اللہ سے بچنے کا کوئی ایگزٹ نہیں ہے۔ دنیا میں ہر مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کا کوئی ایگزٹ ہے، کوئی راستہ ہے، اللہ سے بچ کے کہاں جاؤ؟ اس دھرتی میں کہیں بھی چلے جاؤ، اللہ کی پکڑ سے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ مرنا تو ہے تمہیں، مرنے کے بعد جو قبر میں ہوگا سو ہوگا، اور قیامت کے دن تمہیں پلٹ کر کے اپنے رب کے پاس آنا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، اگر غور کرو تو یہ آیت رلا دے گی ہمیں آنسو بہانے پر مجبور کر دے گی۔ یہ آیت یہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی آخری آیت۔ کسی کا حق نہ مارو میرے بھائی۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث ہم سب کو ایک وارننگ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو گناہ ایسے ہیں آخرت میں تو سزا ملے گی، دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے، دو گناہ، البغی وقطیعۃ الرحم، کسی پر ظلم کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی کا حق مارنا، اس کی سزا ملے گی دنیا میں۔ اور رشتہ کاٹ لینا، رشتہ توڑ لینا، رشتہ دار سے رشتہ توڑ لینا، یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ مستدرک الحاکم کی ایک صحیح روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے اندر بھی پچھلی امتوں کی ایک بیماری آ جائے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کون سی بیماری آ جائے؟ آپ نے فرمایا الاشر والبطر۔ اشر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تکبر، غرور، گھمنڈ۔ میری امت کے اندر غرور آ جائے گا۔ غرور ہے آج ہمارے اندر، طاقت والوں کے پاس طاقت کا غرور ہے، حکومت والوں کے پاس حکومت کا غرور ہے، دولت والوں کے پاس دولت، حسن و جمال والوں کے پاس حسن و جمال، جس کے پاس جو ہے وہ غرور کر رہا ہے۔ اے غرور کرنے والے، تو ہے کیا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے انسان کیا تو سمجھتا ہے تیرا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَنِيٍّ يُمْنَىٰ، اللہ نے منی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا۔ اپنی پیدائش پر غور کر، اپنی تخلیق پر غور کر۔ یہ غرور تجھے زیبا نہیں دیتا، یہ ایگو تجھے سوٹ نہیں کرتا، یہ تکبر تیرے لیے مناسب نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کے اندر غرور آئے گا، والبطر، اور اترانے لگیں گے لوگ، ذرا سی دولت آئی، ذرا سی عزت ملی، اترانے لگیں گے۔ والتفاخر والتناجش فی الدنیا، اور لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے لڑیں گے، آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے لیے۔ دنیا کے لیے بولی لگے گی، ہر آدمی سوچے گا یہ میں خرید لوں، وہ سوچے گا میں خرید لوں۔ آخرت کے لیے کوئی کمپٹیشن نہیں، کوئی مسابقہ نہیں، دنیا کے لیے کمپٹیشن ہوگا۔ اور جب دنیا کے لیے اتنا کمپٹیشن ہونے لگے گا حتیٰ یکون البغی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر وہ دھیرے دھیرے انسان اس لیول پر پہنچ جائے گا جب دوسروں پر وہ بغی کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا۔ تو کلیئر ہے، پہلی چیز اللہ نے کس کو حرام قرار دیا؟ فحش کاموں۔ دوسری چیز، اچھا فحش کاموں میں بھی دو کا ذکر کیا، جو کھلے ہوں جو چھپے ہوں۔ دوسری چیز اللہ نے گناہوں کو حرام قرار دیا، اور تیسری چیز اللہ نے ناحق کسی پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، جس شرک کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ یہ جتنے گلا پھاڑ پھاڑ کے شرک کی دلیل دیتے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ منطق ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ لاجک ہے، بس۔ شرک کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ دنیا کا سب سے بے وقوفی والا اگر کوئی عمل ہے وہ شرک ہے۔
توحید انسان کی فطرت کی آواز. انسان پیدا ہوتا ہے توحید پر. انسان کو کچھ نہ سکھایا جائے وہ اللہ کو پکارے گا. اس کی فطرت کی آواز, اس کی نیچر کی آواز ہے توحید. توحید کا اپوزٹ ہے شرک. اور شرک اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل معافی گناہ ہے. جیسے دنیا میں بہت سارے جرائم ہوتے ہیں ہمارے عدالتوں میں, پولیس کی نظر میں, جس کی بیل نہیں ہوتی کہ صاحب یہ ضمانت اس جرم پر ضمانت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کے بھی اگر کوئی جرم ایسا ہے جس پر اللہ کے یہاں کوئی ضمانت نہیں ہے, کوئی معافی نہیں ہے, کوئی چھٹکارا نہیں, وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک ہے. جی شرک. اور شرک کرنے والا اگر بغیر توبہ کیے مر گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے. ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا. آدم, نوح, ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب, یوسف, 18 نبیوں کا ذکر کیا. اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہمارے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے, تمام نیکیاں برباد ہو جاتی. تو شرک کی اللہ کیا معافی نہیں ہے میرے بھائی. شرک کو بھی اللہ نے حرام کرا دیا. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ اور یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ جو قریب آ رہی ہے, ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, یہ 5ویں چیز خاص طور سے ہمارے دھیان دینے کے لائق ہے, ہمیں سمجھنے کے لائق ہے. 5ویں چیز جو اللہ نے حرام قرار دیا وہ کون سی چیز ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے ہو. بنارس کے سڑک پر میں نکلا, ایک بینر لگا تھا, بینر پہ لکھا تھا صاحب نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائے. جذباتی اینگل سے دیکھو تو یار بات تو صحیح لگ رہی ہے. دنیا کی ہر قوم اپنے اپنے بڑوں کا جنم دن مناتی ہے, ان کی پیدائش کا جشن مناتی ہے, ہم کیوں نہ منائیں نبی کے پیدائش کا جشن؟ تو بھائی صاحب شریعت آپ کی لاجک سے نہیں چلتی. شریعت 2 چیزوں کا نام ہے, قال اللہ, قال رسول اللہ. اللہ نے کیا کہا, رسول اللہ نے کیا کہا. اللہ اور اس کے رسول نے اگر حکم دے دیا کہ نماز مت پڑھو تو نماز پڑھنا حرام ہو جائے گا. بھائی سورج نکل رہا ہے, اللہ کے نبی نے کہا سورج نکلنے کے ٹائم کوئی نماز نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ کہا کہ وہ مشرکین کی عبادت کا ٹائم ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک جملہ بولتے ہیں نا, صبح بنارس شام اودھ. لکھنؤ کی شام بڑی مشہور ہے, بنارس تو بنارس کی صبح کیوں مشہور ہے؟ بنارس کو جب صبح سورج نکلتا ہے غیر مسلم اس کی پوجا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. سورج جب نکل رہا ہو کوئی نماز آپ نہیں پڑھیں. سورج جب ڈوب رہا ہو کوئی نماز آپ نہیں پڑھیں. نماز تو بہت بڑی عبادت ہے مگر یہاں حرام ہے, منع ہے. روزہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے, رمضان کا مہینہ تھا. مکہ ابھی آنے میں 60 کلومیٹر باقی تھا. ایک جگہ اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا, جگہ کا نام تھا قراء الغمیم. صحابہ بھی روزہ ہیں, اللہ کے نبی بھی روزہ ہیں. آپ نے پانی منگایا, پانی لے کر کے آپ نے ہوا میں بلند کیا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ اللہ کے پیارے نبی روزہ توڑ رہے ہیں. آپ نے پانی پی کے روزہ توڑا, یہ بتانے کے لیے کہ اب یہاں روزہ نہیں رہنا ہے, سفر میں ہم لوگ ہیں. تو بعض صحابہ نے سوچا کہ اب ہم روزہ کمپلیٹ کر لیتے, روزہ رکھ لیتے ہیں. اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ میرے توڑنے کے باوجود کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہے. آپ نے فرمایا اولئک هم العصاة, اولئک هم العصاة, یہ نافرمان لوگ ہیں, یہ نافرمان. میرے نبی منع کر دے تو روزہ رکھنا بھی یہ حرام ہے. آپ نے صاحب جھنڈے لگا لیے,
آپ نے جھنڈیاں لگا لی، آپ نے نعرے لگا لیے، آپ نے کیک کاٹ لی، آپ نے جلوس نکال لیا، اور نام کیا ہے؟ محبت رسول۔ محبت رسول اتنی حقیر چیز نہیں ہے، اتنی سستی اور اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ آپ کی بائک پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی ایک جھنڈی لگا دینے سے محبت رسول کا حق ادا ہو جائے۔ نہیں میرے بھائی، رسول کی محبت کے لیے اپنی خواہشوں کو مارنا پڑے گا۔ زندگی میں قدم قدم پر رسول کی سنتوں کو توڑو، رسول کی نافرمانی کرو، اور سال میں ایک دن جلوس نکال کے یہ دعویٰ کرو کہ صاحب ہم بڑے سچے عاشق رسول ہیں۔ نہیں میرے بھائی، رسول کی محبت کی ایک ہی کسوٹی ہے، اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھو کہ ہماری اور آپ کی محبت کتنی کھری ہے، کتنی کھوٹی ہے۔ کیا ہے وہ کسوٹی؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو۔ آپ کی زندگی میں اگر اتباع رسول نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں اگر رسول کی سنت کی پیروی نہیں ہے، ہم محبت رسول کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو میرے بھائی، رسول اکرم کی پیدائش کی تاریخ یہ علماء سیرت اور علماء تاریخ کے یہاں مختلف فی ہے، کسی ایک تاریخ پر اتفاق نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، اور ہمارے بعض بھائی ان کے بارے میں غلو کرتے ہیں، ان کو غوث اعظم بھی بولتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی اپنی تحقیق کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو۔ ایک بہت بڑے علم الانصاف کے ماہر گزرے ہیں امام زبیر بن بکار، 3 صدی ہجری کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 12 رمضان کو ہوئی۔ ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے امام ابن عبد البر، ان کی تحقیق کے مطابق اللہ کے نبی کی پیدائش 2 ربیع الاول کو۔ اور اس ہندوستان کی سرزمین کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کی سیرت کی بہت مشہور کتاب ہے رحمۃ للعالمین، اس کے رائٹر پنجاب کے رہنے والے تھے علامہ سلیمان منصور پوری، ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول۔ اگر یہ کوئی عید ہوتی تو اس عید کے دن کے بارے میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ آج تک امت میں اس پر اختلاف نہیں ہوا کہ عید ہمیں عید الفطر کس دن میں، سارے امت کا اتفاق ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا اگلے دن ہمیں عید منانی، عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا 10 ذی الحجہ کو ہمیں عید منانی، اس پر کسی کا اختلاف نہیں۔ یہ دن اگر عید کا دن ہوتا، یہ دن عید منانے کا دن ہوتا، پہلی بات تو اس کی تاریخ میں اختلاف نہیں ہوتا، اور پھر یہ عید منانے کا اگر شریعت میں کوئی موقع اور گنجائش ہوتا تو جو صحابہ کرام نبی کی ایک ایک ادا پہ مرتے تھے، نبی کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے، پہلا جلوس صحابہ نکالتے، پہلی میلاد کی محفل صحابہ منعقد کرتے، پہلا نعرہ صحابہ لگاتے، اور پہلا میلاد کے یہ تمام جو کام آج ہو رہے ہیں یہ صحابہ کرتے۔ میرے عزیزو، اللہ نے 5ویں بات اس آیت میں یہی کہی کہ دین میں وہ بات مت ڈالو جو تم نہیں جانتے۔ آج افسوس کی بات ہے، عید میلاد النبی کے نام سے ایک تیسرا تہوار، ایک ایسا تہوار کہ جس پر باقاعدہ ہمارے ملک میں سرکاری چھٹی ہونے لگی، اور ملک کے بڑے بڑے عہدے پر جو لوگ فائز ہیں وہ ان کے دماغوں میں بھی یہ ڈالا گیا کہ صاحب یہ مسلمانوں کا بہت بڑا فیسٹیول ہے، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور تمام بڑے بڑے منتری یہ جو ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ میں مبارکباد دے رہے ہیں کہ صاحب یہ اللہ کے رسول کی پیدائش کا جو ہے دن ہے۔ ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، وقت میں نے زیادہ لے لیا آپ کا۔ دنیا کی قومیں اپنے اپنے بڑوں کا جنم دن کیوں مناتی؟ تاکہ ان کو بھول نہ جائیں، گاندھی جی کو کوئی بھول نہ جائے، اس لیے 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی منائی جاتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مہا پروشوں کی پیدائش کی تاریخ کو یاد رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کو یاد رکھیں۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کو ہم بھول جائیں۔ ارے ہم تو جب تک نماز میں نبی پر درود نہ پڑھ لیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہم تو نماز میں انگلی بھی وہیں حرکت دیتے جہاں میرے مصطفیٰ سے ثابت تھے، ہم تو نماز میں ہاتھ بھی وہی باندھتے ہیں جہاں میرے نبی سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہم تو نبی کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر مرنے مٹنے کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں سال میں کسی ایک دن اپنے نبی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سال کے 360 دن اور ہر
ہر لمحہ اور ہر گھڑی اپنے نبی کی سنتوں کو یاد کرتے ہیں اور اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی کرنا چاہیے میرے پیارے ساتھی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ 5واں گناہ جو اس آیت میں سورہ اعراف کی 33 نمبر کی آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات مت کہو جو تم نہیں جانتے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، 1400 سال پہلے دین مکمل ہونے کا اعلان ہو چکا ہے۔ اب اس دین میں کوئی نیا تہوار، کوئی نیا فیسٹیول، کوئی نئی عید داخل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے رسول کی سچی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو شرک و بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہیں، ان 5 حرام چیزوں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو کسی کی قسم کی پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اللہ ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ حلال رزق ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان